محترم معظم حاضرین سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 سے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ ہمارے گزشتہ جمعہ کا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کون سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سا نسخہ استعمال کرنا ہوگا کہ اس نسخے کو استعمال کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کا نقشہ بڑے عجیب انداز سے کھینچا۔ فرمایا، توجہ میری طرف کیجیے گا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کی بنائی ہوئی زمین پر عاجز و تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جو زمین ہے اس میں نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور برے لوگوں کی مجلس اٹینڈ نہیں کرتے، ان کی محفل میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ اگر کبھی جو حالات سے ملاقات ہو جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور صفت اور خوبی بیان فرمائی اور یوں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی راتیں طبلوں پر، ان کی راتیں سرنگی پر، ان کی راتیں شراب اور موسیقی اور رقص و سرود کی محفلوں پر نہیں گزرتی، بلکہ ان کی راتیں اللہ کی یاد میں مصلوں پر گزرتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی رات مصلے پر گزارتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں کرتے، فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ نیکی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اور تم یوں نہ سمجھ لینا کہ جہنم کوئی معمولی جگہ اور معمولی ٹھکانہ ہے۔ فرمایا انہا ساعت مستقر و مقامہ، ساری جتنی بھی اللہ کے خزانوں میں جگہ ہیں سب سے بری جگہ جہنم ہے، اور سب سے برا عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہ ایسا عذاب ہے جو چمٹنے والا عذاب ہے، جیسے پٹرول کو آگ چمٹ جاتی ہے، تار کو آگ چمٹ جاتی ہے، اسی طرح جہنم کا عذاب انسانی جسم کے ساتھ چمٹ جائے گا اور اس کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اور فرمایا کہ ایسا عذاب ہے کلما نازلت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب انسان کو چمٹے گا اس کی اوپر والی جلد جل جائے گا، اس کا جسم جل جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید اب میری جان چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹے گی، ایک دفعہ اوپر والی جلد جلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کو ایک نئی جلد دیں گے، پھر نئے سرے سے اسے آگ لگے گی۔ ساتھ میں فرشتے اس سے کہیں گے لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اب چکھو اپنی نافرمانی کا عذاب، چکھو اس عذاب کا ذائقہ کیسا ہے۔ ہمارے اللہ والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصلے پہ اپنی رات گزارتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کو دنیا کے اندر کوئی مشکل پیش آ جائے، دنیا کے اندر کوئی دکھ تنگی اور مصیبت پیش آ جائے، دنیا کے اندر کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، کبھی فلانے کی ڈیری پر، کبھی فلانے کے دربار پر، کبھی فلاں ملک کے پاس نہیں جاتے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے دروازے پر آ جاتے ہیں اپنی مشکلیں لے کر، وہ اللہ سے حل کروا لیتے ہیں اپنی مشکلیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی کو حاجت روا مانتے ہیں، وہ نہ کسی کے سامنے اپنی مشکل پیش کرتے ہیں، وہ اپنا دکھڑا، وہ اپنا رونا،
وہ اپنا غم صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی زندگی تو چلی جائے، ان کی برادری کے ساتھ ان کے تعلقات تو ختم ہو جائیں، ان کے میاں رشتہ دار عزیز اقارب ان سے ناراض ہو جائیں، وہ اپنے دیش سے پردیس چلے جائیں، سب کچھ لٹا دیں، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتے. یہ اللہ والوں کی علامت اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی. اور جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازوں پہ چلے جائے، جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کو اپنی مشکلوں میں پکارے، جو اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید کی آیت نے اٹل فیصلہ دے دیا. تین اور دو بات ہے قرآن مجید نے جو کی. فرمایا جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کیسی بھی مشکل آ جائے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بلاتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے راز و نیاز اور کسی کے سامنے پکار نہیں کرتے. وہ پکارتے ہیں تو صرف کس کو بولو، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. بھلا اللہ کو کیوں پکارے؟ اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ ہی کو کیوں پکارے؟ آخر اللہ نے اپنی پکار کا اختیار کیوں دیا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ مجھے ہی پکارتے ہیں؟ ہر ذہن میں یہ سوال گھومے گا. تو اس کا جواب بڑا ہی عجیب اللہ نے خود ہی ذکر کیا. فرمایا کہ انسان مشکل میں اس کو پکارتا ہے جو اس کی مشکل کو حل کر سکے، حاجت میں اس کو پکارتا ہے جو اس کی مصیبت دور کر سکے. تو مصیبت وہی دور کر سکتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو. پوری کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ملے گا نہیں. اور پکار وہی سن سکتا ہے، پکار وہی سن سکتا ہے. انسان خواہ رات کے اندھیرے میں اس کو پکارے، خواہ جناب دن کے اجالے میں پکارے، خواہ اس کو محفل اور مجلس میں پکارے، خواہ تنہائی میں پکارے، کسی زبان میں پکارے. کوئی روسی ہے تو روس والی زبان میں پکار لے، کوئی جرمنی ہے تو جرمن میں پکار لے، پنجابی ہے پنجابی میں پکار لے، سندھی بلوچی ہے پٹھان ہے پشتو میں پکار لے. دنیا کی ساری زبانوں کے لوگ اکٹھے مل جائیں، پھر اپنی اپنی بولی میں اس کو پکارے، میاں وہ پھر بھی سن لیتا ہے. میں اس سے بھی آگے کہنا چاہتا ہوں، جس کی زبان ہی نہیں ہے، جو ہمیشہ کے لیے مادر ذات گونگا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، زبان نہیں تھی، بڑا ہو گیا پھر بھی زبان نہ ملی، مرنے تک گونگا رہا، مادر ذات گونگا. وہ بھی جب کبھی رات کی تنہائی میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار بھی سن لیتے ہیں. فرمایا کہ اتنا طاقتور ہو جو ہر چیز کو سن سکے، ہر کسی کی پکار کو سن سکے، اتنا طاقتور ذات اگر کوئی ہے، اتنی طاقتور ہستی کوئی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہستی ہے. جب اس سے زیادہ طاقت والی ہستی کوئی نہیں، جب اس سے زیادہ مختار کل کوئی نہیں، جب اس سے زیادہ غیب کی خبریں رکھنے والا کوئی نہیں، جب اس سے زیادہ مشکلیں ٹالنے والا کوئی نہیں، جب اس سے زیادہ بیڑی ڈوبتی ہوئی کو باہر لانے والا کوئی نہیں، جب اس سے زیادہ قسمتوں کھوٹیوں کو کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، جب اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، تو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو پکار بھی اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. جب اس سے زیادہ عالم الغیب نہیں، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں، تو پکارنا بھی کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے. اللہ فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں وہ میرے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. میرے نیک بندوں کا یہی شیوا رہا، جو میرے ولی ہیں ان کا بھی یہی شیوا رہا، جو میرے نبی میں نے اپنے برگزیدہ پیغمبر بنا کے بھیجے ان کا بھی یہی شیوا رہا. ساری زندگی گزر گئی، انہوں نے میرے علاوہ کسی کو پکارا نہیں. کیوں پکارے؟ سننے والا میں ہوں، ہر چیز کو جانتا جو میں ہوں. جب جانتا میں ہوں تو اس چیز کے دل کے اندر جو خیال ہے یا اس کی چھپی ہوئی جو چیز ہے، اس کا چھپا ہوا راز، وہ بھی جاننے والا میں ہوں. فرمایا یخلق ما یشاء و یختار. وہ لوگوں کسی کے ساتھ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. یخلق ما یشاء، جو میں چاہتا ہوں میں پیدا کر دیتا ہوں، و یختار، اور جو
دنیا میں کرنا چاہتا ہوں میں کسی سے صلاح مشورہ نہیں لیتا، مجھے کوئی لیبر نہیں لگانی پڑتی، کوئی مزدور نہیں اکٹھے کرنے پڑتے، اور مجھے کوئی دن وقت درکار نہیں ہوتا کہ میرا کام 2 دن میں کمپلیٹ ہوگا۔ تم دنیا میں اپنی جگیریں بناتے ہو، کوٹھیاں اور مکان بناتے ہو، سڑکیں بناتے ہو، تمہارے مستری ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں جی 1 سال کا یہ پروگرس پروجیکٹ ہے، 1 سال میں مکمل ہوگا، یہ میاں آپ کا مکان ہے 1 ماہ میں مکمل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَفْتَارِ، مجھے 1 مہینے کی ضرورت نہیں، 1 ہفتے کی ضرورت نہیں، کون میں کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ فرمایا سب سے طاقتور ذات میری ہے، جب طاقتور ذات میری ہے تو پکارنا میں کسے چاہیے؟ مجھے پکارنا چاہیے۔ زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو جاننے والا میں ہوں، آسمانوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا میں ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا بڑے پیارے انداز سے ذکر کیا، ہر انسان اگر صدق کے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے، مجھے امید ہے اس کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی، جو عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ سکتی ہے، جو صحرائی لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے۔ قرآن جب ان کے سینے میں اتر گیا، آج کے لوگ تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، کیوں نہ ان کے سینوں کے اندر قرآن اترے گا۔ یہ قرآن قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو صدق کے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اسے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان لوگوں جان لو جو کچھ آسمانوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو کچھ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، صرف میں وہ واحد ہستی ہوں جو اس بات کو جانتی ہوں۔ جب جانتی میں ہوں تو پکارنا بھی مجھے چاہیے۔ اللہ کیسے جانتے ہیں؟ آئیے ذرا آپ کو تھوڑا سا قرآن مجید سے یہ نقشہ اور مثال بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ کو پکارتے کیوں ہیں؟ اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی جان سکتا ہے جتنا اللہ جانتے ہیں، نہ کوئی ولی جان سکتا ہے جتنا اللہ جانتے ہیں۔ آئیے ایک پیغمبر، میرے سامنے قرآن مجید کا صفحہ کھلا ہوا ہے، یہاں ایک پیغمبر کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ اس پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، پیغمبر کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ کوئی عام پیغمبر نہیں تھے، بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ایسے پیغمبر کہ اللہ نے ان کے لیے جو حکومت ان کو دی تھی، جو اللہ نے بادشاہت ان کو دی، پوری دنیا میں کسی کو اتنی بڑی بادشاہت نہ مل سکی۔ ہوائیں آپ کے حکم کے تابع، جنات آپ کے حکم کے تابع، دیگر مخلوقات کی زبانیں اور بولیاں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے عجیب قسم کی ایک کو بادشاہت سے نوازا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ان کی بادشاہت کے متعلق قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، وہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا ان کا تخت لے کر چلتی تھی۔ 1 مہینہ وہ صبح سفر طے کرتی، 1 مہینہ ان کا شام کو تخت اس ہوا کے دوش پہ سفر کرتا تھا۔ وہ ایک مہینے کی مسافت یعنی 1 دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ ان آیات سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہوا ایسے مسخر کی تھی کہ جب وہ ہوا کو حکم دیتے ہوا تیز ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا تخت اوپر اٹھ جاتا۔ پھر اللہ نے ایسی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ ہوا ان کے تخت کے لیے نرم اور ملائم ہو جاتی تھی، جس پر ان کا تخت چلا کرتا۔ اور ان کا تخت کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ صرف وہ اکیلے اپنے تخت پر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے جتنے وزراء ہیں اور ان کے پاس جتنے بھی جانور اور دیگر مخلوقات تھی، وہ ساری ان کے دربار والی اس تخت پر سوار ہوتی تھی اور وہ تخت اس ہوا کے دوش پہ چلتا تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کو سمجھ بھی ایسے عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ کہ ہم نے حضرت سلیمان کو بہت زیادہ سمجھ عطا فرمائی۔ یہ بچپن سے ہی ذہین اور سمجھدار تھے۔ آپ ان کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس
دو آدمی آئے اپنا جھگڑا لے کر، قرآن مجید نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، نفشت فیہ غنم القوم، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی جھگڑا لے کر آئے، ایک کھیت والا آدمی تھا، ایک بکریوں والا آدمی، توجہ ہے میری طرف، ایک کھیت والا آدمی تھا، ایک بکریوں والا آدمی۔ کھیت والا آدمی آ کے جناب دعویٰ دائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو بکریوں والا آدمی ہے اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا ڈالا، اب میرا فیصلہ کیجئے، میں آپ کی عدالت میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے آیا ہوں، آپ انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا، فرمایا کہ اتنا نقصان ہوا کہ اگر اس کی ساری بکریاں دے دی جائیں تب بھی جا کے وہ نقصان پورا نہ ہو۔ حضرت سلیمان فیصلہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بکریاں اس کو دے دی جائیں، تیرے کھیت کا مداوع ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام باہر کھڑے تھے، جب یہ دونوں فیصلہ کر کے باہر نکلے، ابھی چھوٹے بچے تھے، انہوں نے پوچھا بابا نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے سنا دیا کہ حضرت نے فیصلہ کیا کہ کھیت والے کو ساری بکریاں دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان ان کو لے کر اپنے والد محترم کے پاس گئے اور کہنے لگے جناب میں جانتا ہوں آپ وقت کے پیغمبر ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں، میری رائے بھی سن لیجئے۔ حضرت نے کہا جی بولیے آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نقصان کتنا ہوا؟ فرمایا کہ ساری بکریاں دے دی جائیں تب جا کے اس کا نقصان پورا ہوگا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ جو بکریوں والا ہے اسے کہا جائے کہ ایک سال کے لیے تو کھیت میں ہل چلا، اس میں گوڈی کر فصل ہوگا، پھر جب کھیت جوان ہو جائے اور جو کھیت والا ہے اسے کہا جائے کہ تو یہ بکریاں سنبھال کے رکھ، ان کی اون سے فائدہ اٹھا، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھا، جب یہ ایک سال گزر جائے فصل پک کے جوان ہو جائے بکری والے کو بکریاں دے دی جائیں اور کھیت والے کو اس کی فصل لوٹا دی جائے تو یہ معاملہ یوں حل ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ واہ بیٹا تو نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی۔ یہی سمجھ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت سلیمان کو ان کی جانشین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا، کیونکہ یہ جب جلوہ افروز ہوئے انہوں نے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ تو ہمارے خاندان پر مجھ پر ایسا احسان فرما جو آج تک کسی پر نہ فرمایا ہو، مجھے سب سے بڑی بادشاہت اور حکومت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حکومت عطا فرمائی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، دربار سجا ہوا، وزیر مشیر دیگر مخلوقات تمام موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک چھوٹا سا پکھی پرندہ موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ کہاں چلا گیا؟ پرندوں نے تلاش کیا، دیگر مخلوقات نے تلاش کیا، لیکن وہ پرندہ نہ ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کہاں چلا گیا، شاید میرے خیال سے کسی جگہ جانا تھا۔ ہدہد کے اندر اللہ نے ایک عجیب خوبی رکھی ہے کہ یہ آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا ہو تو زمین کے اندر جو پانی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس کو رکھا کرتے تھے کہ جہاں کہیں لشکر نے پڑاؤ کرنا ہو یہ پانی دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہاں زمین کے نیچے پانی ہے۔ حضرت سلیمان وہاں ماں اپنے لشکر کے پڑاؤ کر لیتے تھے۔ تو اس وقت بھی کوئی ایسی خاص ضرورت پیش آئی ہوگی، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ قرآن مجید بڑا پیارا نقشہ کہتا ہے، تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمایا ہدہد کو تلاش کرو، اپنی فوج بھیجی، ہدہد نہ ملا، فرمایا ہدہد کہاں چلا گیا، وہ چھوٹا سا پرندہ کہاں چلا گیا؟ جاؤ سارے تلاش کرو۔ سارے تلاش کر کے واپس آ گئے لیکن ہدہد کسی کو بھی نہ
نہ ملا. حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. وہ کسی کو بھی نہیں ملا, شاید کہیں غائب ہو گیا. جب واپس آئے گا میں اس کو سخت قسم کی سزا دوں گا. قرآن مجید کے الفاظ کو ذرا غور سے سنیے. ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب وہ حدود نہیں ملا تو آپ غصے میں آ گئے. غصے میں آگے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. وہ آئے گا تو میں اسے سخت قسم کا عذاب دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا, اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر کوئی معقول وجہ لے کر آیا, کوئی معقول دلیل لے کر آیا تو پھر دیکھا جائے گا. ہدہد پرندہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. حضرت سلیمان نے فوجیں بھیجی. یہاں تو جناب کہتے ہیں نبی تے بڑی دور کی گل ہے جناب, جہاں اس دنیا سے چلا گیا وہ بھی ہر چیز جان گیا. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ, لیکن ہدہد یہ میں اپنے کو نہیں کر رہا, قرآن مجید سے لکھا ہے ہدہد نہیں ملا. فرمایا آئے گا تو اس کو سزا دوں گا, بالوں پر نوچوں گا یا اس کو دھوپ میں کھڑا کر دوں گا, یا لَأَذْبَحَنَّهُ, یا اس کو ذبح کر دوں گا, قصہ ہی ختم کروں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا اس کی بات سنوں گا. اگر کوئی جج کی گل کی تو پھر سوچتا ہے کی کرنا ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, قربان جائیے اللہ نے کیسا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا. اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, اپنے دربار میں سے حضرت سلیمان گفتگو کر رہے تھے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی دیر گزری کہ ہدہد ظاہر ہو گیا. وہ بھی آ گیا جناب. آگے کہنے لگا جناب, جب پوچھا گیا کہاں تھے, ہدہد نے جواب دیا فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. جناب میں اس جگہ موجود تھا جہاں آپ کو بھی خبر نہیں. کدی ہدہد آج کے زمانے کی گل کرتا سارے آس کرے آخر لو ہدہد بھابی ہو گیا. انہوں نے آخر یہ پہلا پڑھو, یہ گیچی پہلا بولو. یہ کہتا ہے پیغمبر جانتا ہی نہیں. ہدہد کہہ رہا ہے قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کے جس کا آپ کا دل چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہدہد نے کہا جناب فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ, میں جناب یہاں موجود نہیں تھا, میں بڑی دور تھا, کسی اور سلطنت میں تھا جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہے, کسی اور جگہ گیا تھا. میں وہاں جناب بڑی عجیب باتیں کیا آیا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا دے کے آیا ہے. اس نے کہا جناب وہاں ایک عورت تھی جو لوگوں کی بادشاہ تھی. حضرت نے کہا اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی کہ عورت بادشاہ نہیں ہو سکتی. وہ بڑا پریشان ہو گیا, کیا وہ کہوں تو کیا کہوں. حضرت تو خود ہی میرے پاس سے دلیل طلب کر رہے ہیں, میں کیا کہوں. تو اس نے بڑی عجیب سی بات کی اور کہنے لگا جناب عورت تو موجود تھی, اس کے لیے اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم, اس کا بہت بڑا عرش تھا. جس طرح آپ کا تخت بڑا ہے آپ جیسے تو بڑا نہیں لیکن پھر بھی بہت بڑا تھا. سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تھا. میں نے ایک عورت دیکھی بڑی خوبصورت اور جوان عورت, اس کی بڑی قوم من سبأ بنبأ یقین, وہ قوم سبا سے تعلق رکھنے والی ہے. جناب میں یقینی گل کر رہا, میں ایسی قوم دیکھ کے آ رہا ہوں بما لم تحط به, جس کی آپ کو بھی خبر نہیں. وہ خوبصورت عورت ان لوگوں پر حکومت کر رہی ہے. عورت حکومت کر رہی ہے تو اتنی پریشانی کی بات نہیں, سب سے زیادہ پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ جناب وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے اس کی قوم کو دیکھا اور اس کو بھی دیکھا کہ وہ سارے کے سارے سورج کو سجدہ کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ عورت حکمران ہوئی تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
میں پریشان کس گل کو ہوا، میں کس وجہ سے پریشان ہوا کہ وہ عورت اور اس کی جو قوم ہے وہ ساری کی ساری سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور جب کوئی انسان جس کو اللہ نے توحید کا چسکا دیا، چسکا سمجھ میں جاتی ہے نا، جس کو توحید کا چسکا ملا ہو، جب وہ توحید میں اپنے خدا کی تعریف کرتے ہوئے وجد میں آ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کون ہیں، جگہ کون سی ہے، وہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی بات میں مگن ہو کے اپنے رب کی اپنے دل سے تعریف کرتا ہے۔ تو ہدہد بات تو چھوٹی سی تھی، ہدہد کہہ دیا جناب میں اس عورت کو دے کے آیا ہوں، جی اس کی بہت بڑی سلطنت ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہدہد چلتا ہی گیا، ہدہد مست ہو گیا اپنے رب کی تعریف میں۔ اور قرآن بھی دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی، لیکن قرآن نے کسی کا ساز و نظر تذکرہ کیا، یہ چھوٹے سے پرندے کا تذکرہ کیوں کیا کہ اس ہے تو پرندہ چھوٹا، بات بہت بڑی کر گیا، ہے تو پرندہ چھوٹا لیکن بات بہت بڑی کر گیا۔ اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، اپنی وحدانیت کی تعریف اتنی پسند آئی، اس کے دل کے اندر جو توحید کا درد اور توحید کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اللہ کو اس کی زبان سے وہ توحید کے جملے نکلتے ہوئے پسند آئے۔ اللہ نے اس لیے اس کو قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی، ایک تو ہدہد کو جگہ عطا فرمائی اور دوسرا اس چیونٹی کو۔ حالانکہ چیونٹی کا کیا تک ہے، ادنا سی مخلوق ذرہ برابر، اگر آپ پھونک مارے تو چیونٹوں کی پوری فوج اڑ جائے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں اس لیے کیا کہ یوں تو ذات چھوٹی ہے چیونٹی کی، پر بات بہت بڑی تھی چیونٹی کی۔ وہ چیونٹی کیا کہنے والی تھی، اس کی بات کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ بَابِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ماں اپنے لاؤ لشکر کے جا رہے ہیں بڑی روانی میں، اور چیونٹیوں کی جو بڑی نازمہ کی بڑی لیڈر، ان کی جو وزیر اعظم اور صدر تھی، وہ آگے کہنے لگی کہ او چیونٹیوں یا اپنی اپنی بنا جو وڑ جاؤ، اپنی اپنی سوراخاں جو وڑ جاؤ۔ انہاں آخیا جی کی کہہ رہی ہے، وہ تے اللہ دا پیغمبر آ رہا ہے، انہوں پتہ نہیں لگتا کہ ایسا نہیں نکی نکی زمین تے مخلوق ہاں، وہ پتا کیوں سانو اپنے پیراں تھلے دے سی، انہوں نہیں پتہ لگتا۔ اس چیونٹی آ گیا مناظرے دا ٹائم نہیں، چھتی چھتی وڑ جاؤ، مناظرہ کرو گے، وہ تے اللہ دا پیغمبر ہے، وہ تے اللہ دا پیغمبر ہے، جان بوجھ کے تھوڑا ہی تانوں اپنے پیراں تھلے دے سی، وہ جان بوجھ کے تھوڑا ہی آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دے گا، تمہیں کون سا نظر آؤ گی؟ وہ جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزرے گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ان کے قدموں میں آ جاؤ گی۔ اس لیے مساکنکم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یشعرون کا لفظ آپ قرآن مجید کوئی سا بھی اٹھائیے، کوئی سا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، لا یشعرون کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ان کے قدموں کے نیچے آ جاؤ گی۔ آج وہ چیونٹی زندہ ہوتی اور یوں کہتی ہے کہ پیغمبر جب زمین سے گزر جاتا ہے تو جان بوجھ کے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن ہم جیسی حقیر مخلوق اس کے پاؤں میں آ جائے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور سانوں بھی پتہ نہیں لگنا کہ اسی قدموں دے قدماں تھلے آ گئی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی نے بات بڑی گہری گئی اور کہا ہاں وہ ٹھیک ہے پیغمبر ہے، ہاں اس کے پاس تخت ہے، ہاں ساری کائنات اس کے لیے مسخر اللہ نے کر دی، لیکن اللہ ہی ہم کو جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ جب اس نے یہ توحید والا جملہ بولا، بات تو اس کی بہت بڑی، ذات بہت چھوٹی، اللہ نے اس کی بہت بڑی بات کو قرآن مجید میں جگہ دے دی۔ وہ بات چیونٹی کو سمجھ میں آ گئی، وہ بات ہدہد کو سمجھ میں آ گئی، لیکن آج دنیا 6-7 فٹ کا انسان اور اپنے آپ کو 30 مال خان سمجھنے والا انسان، اس کے بھیجے میں وہ بات کہاں سے بھی؟ جو بات اللہ نے چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو سمجھا دی،
وہ کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی بات نہیں پتا، اللہ ہی ہر چیز جاننے والے ہیں۔ اسی طرح ہدہد نے بھی آگے ذکر کر دیا جناب اے جگہ ویکھ کے آیا جدھر تانوں ہی پتا کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ساری گلاں دس کی ویکھ کے آیا؟ وہ کہنے لگا یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو انسان کا ہمیشہ سے اور ازل سے دشمن ہے، اس نے ان کے لیے برے کاموں کو مزین کر دیا، برے کام ان کے سامنے اچھے بنا کے پیش کیے۔ میاں دیکھو چور چوری کرتا ہے خاص 100 سال تک کرتا رہے، زانی زنا کرے خاص 100 سال تک کرتا رہے، شرابی شراب پیتا رہے، وہ پھر بھی اس کو گناہ سمجھے گا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا ایسا گناہ ہے جو شیطان بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ایسے انسان کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو اچھا کام سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا۔ شیطان گناہ کے کام کو بڑا بنا سنوار کے پیش کرتا ہے۔ اب ذرا مثال دوں، آپ کہتے ہیں کہ کیسے کریں، کیا آپ کہیں گے؟ ذرا توجہ کیجیے گا، انسان کے جسم پر ایک پھنسی نکلا، اب اس پھنسی پر خارش شروع ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ گناہ میں بھی تو مزہ ہے، گناہ میں بھی تو مزہ ہے، تو اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ انسان اس پھنسی کو خارش کرتا رہے، خارش کرتا رہے، خارش کا مزہ آتا ہے نا؟ کوئی نہیں ہوگا کبھی خورک کے لیے کیا خارش کا مزہ آتا ہے نا؟ تو جب آپ خارش کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو جب خارش ختم ہوگی، آپ اگر زور سے کریں گے تو وہ پھنسی نہیں رہے گی، وہ بہت بڑا پھوڑا بن جائے گا اتنی دیر تک۔ تو اسی طرح گناہوں میں لذت ہے، جب اس کا انجام سوچا جائے نا جی، تو اس کا انجام سوائے زخم دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان گناہ کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان صرف ایک بار یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس کے پیچھے انجام کیا ہوگا، کیا مجھے اللہ معاف کر دیں گے، کیا میں مطمئن ہو جاؤں گا اپنی آخرت سے، کیا میں جہنم کے عذاب سے گناہ کر کے بچ جاؤں گا، یہ بات سوچ لے، پھر اس کے بعد گناہ کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان گناہ کے انجام کو سوچے تو کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا جناب شیطان نے ان کے لیے گناہ بڑا مزین کر کے پیش کیا، وہ اس کے اندر لگ گئے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب ہدہد وجد میں آ جاتا ہے، جب اس نے ذکر کیا کہ اس ملکہ کا عرش بہت بڑا ہے، پھر ذکر کرتا ہے کہ ملکہ کا عرش کیا ہے، آپ کا کیا ہے؟ میرے اللہ کا عرش اس سے بھی بڑا ہے۔ کہتا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو اس ہستی کو چھوڑ کر جو زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو جانتا ہے، جو آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ دیکھیے آسمان پہ سورج پہلے چھپا ہوا، چاند پہلے چھپا ہوا، اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے۔ زمین کے اندر معدنیات کا خزانہ چھپا ہوا، سمندروں کا خزانہ چھپا ہوا، اللہ کے حکم کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوست کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس جیسی عظیم ذات کو جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے ہر چیز کو جو چھپی ہوئی ہے اور جو انسان کے دلوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ وجد میں آ گیا، کہتا ہے یہ بھی بلا کوئی عرش ہے اس کا، یہ بھی بلا کوئی قوم ہے، دیکھو میرے اللہ کی عرش دیکھو۔ یہ سورج کیا جانے گا، سورج کیا جانے گا کسی کی غیب کی خبریں، سورج کیا جانے گا کسی کے دل کے راز۔ خود وجد میں آ گیا، کہتا ہے راز تو میرا اللہ جانتا ہے۔ کیوں اللہ کیوں جانتا ہے؟ اللہ، ذرا بولو دل سے بولو، دل میں اتر جائے یہ بات۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ رب العرش العظیم، اس سے بڑا تخت کسی کا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سن لی، ٹھنڈے دماغ سے بات سن رہے ہیں، فرمایا تو سچ کہتا ہے؟ کہا جی حضور سچ کہتا ہوں، میں دیکھ کے آیا ایک قوم۔
اللہ نے فرمایا اچھا تیری گل تیرے یقین نہیں کریں گے، میرے جملے کی طرف توجہ ہے، تیری بات پہ ایسے یقین نہیں کریں گے۔ ساتھ میں اللہ سبق بھی بتا رہے ہیں، وہ لوگ اگر کسی کی زبان سے بات سنو تو فٹافٹ یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ کی کریا کرو، تصدیق کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کرے، سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے، تصدیق۔ اللہ نے سمجھایا، حضرت سلیمان نے فرمایا تیری گل پہ یقین تب کریں گے جب ہم دیکھیں گے اس کو۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين، ہم تیری بات کو دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا کہ لاؤ ایک چھوٹا سا بچہ لاؤ، میں لکھنا چاہتا ہوں کچھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر کچھ لکھا، وہ لکھا جو تھا وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ذکر کیا تو اللہ کا ذکر کیا۔ یہ بسم اللہ جو ہے نا جی، یہ بھی بڑی برکت والی چیز ہے، اس کے بارے میں لمبی چوڑی وضاحت نہیں کرتا، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پورا جو قرآن مجید ہے اس کا خلاصہ جو 7 حامیم ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ نے ذکر کیا، اور 7 حامیموں کا خلاصہ ذکر ہوا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے اللہ کو خالص پکارو، اور اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اس کا جو اصل مختصر تھا اور اس کا جو خلاصہ تھا وہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ نے ایک با میں ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ الف جو ہوتی ہے نا، الف وہ جمع ہوتی ہے اور با بچھی ہوتی ہے، با بچھی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنا نام اللہ الف کے ساتھ ذکر کیا، مطلب ہے کہ تکبر کبریائی کس کے لیے؟ اللہ۔ اور با کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ با کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، کیونکہ با بچھی ہوئی ہے اور اللہ کی الف جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح یہ الف جھک نہیں سکتی، اللہ کی ذات بھی کبھی جھک نہیں سکتی، اور با انسانوں کے لیے یہ با جس طرح جھکی ہوئی ہے، اسی طرح انسان بھی وہی اچھا لگتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیسا ذکر کیا، فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ حدود کو دیا پرچہ، حدود جا کے جناب اس ملکہ سبا جو تھی، ملکہ بلقیس، مفسرین نے اس کا نام لکھا، اس کو جا کے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقتور قوم تھی، اس کے ارد گرد پہرے لگے ہوئے تھے۔ یہ گیا اس کی کھڑکی میں جو روشندان تھا، روشندان کے ذریعے اندر گیا، ملکہ سوئی ہوئی تھی، جا کے اس کے سرحانے رکھ دیا یہ خط اور واپس آ گیا۔ ملکہ بلقیس اٹھی، اس نے یہ خط پڑھا، خط کا عجیب مضمون تھا، مختصر سا مضمون، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ سلیمان پیغمبر سے ہے، وہ اپنے اللہ کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور آگے لکھا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، جتنا بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے ہمیشہ ناکام رہو گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ میری فرما برداری کرنا۔ یہ سب سے دنیا کا مختصر ترین خط تھا جو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، مختصر اور سب سے زیادہ جامع۔ کہتے ہیں کہ جو جامع کلمات ہیں نا جی، جو مختصر ہوں اور الفاظ مختصر معنی زیادہ ہوں، وہ حضرت سلیمان کے اسی خط سے ایجاد ہوئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قسم کا معجزہ۔ خیر بات انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کریں گے، آج اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں میں سے ہدہد کو غائب پایا،
اس سے پوچھا میاں کہاں گئے تھے؟ اس نے وہ ساری بات سنائی کہ ایک جگہ میں نے ایک قوم دیکھی، وہ قوم سورج کو سجدہ کرتی تھی، حالانکہ سورج سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کے قابل وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کے چھپے ہوئے خزانوں کو جانتی ہے، اور اس کا عرش سب سے بڑا ہے، سجدہ اس کو کرنا چاہیے۔ دعا کرو کہ جو بات اللہ نے خود کو سمجھائی وہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ بات